لاہور میں ہاسٹل میں ہم رہتے تھے، تو وہ اس دور میں لوڈ شیڈنگ بڑی تھی، تو وہ اے سی والے کمروں میں ہاسٹل میں سارے سونے والے نوجوان تھے، تو باہر ہم لائٹ نہیں تھی تو ہم باہر چھت پہ کھڑے تھے، تو 2 مزدور آئے، انہوں نے وہ بینک کے سامنے کھڑا تھا، تو جو چادر کندھوں پہ رکھی تھی انہوں نے نیچے بچھائی اور ہاتھ رکھا، وہ سو گئے دیکھتے دیکھتے مارے۔ تو میں نے کہا یار یہ دیکھو یہیں پر سو گئے ہیں، اور ہم نے 5-5 ہزار روپے ان کو اے سی کا دینا اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب لائٹ آئے گی۔ میں نے کہا پتہ لگا کہ لائٹ یا نیند اے سی سے نہیں آتی، نیند بندے کے اپنے عملوں کی ہوتی ہے، جیسے عمل ہوتے ہیں ویسی پھر نیند آتی ہے۔ تو خیر ہم وہیں پر کھڑے تھے، خیر 3:45 ہو گئے تو اذان کا ٹائم ہوگا، ہم نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے آئے تو وہ 2 مزدور یقین جانے تھوڑی جب سورج کی کرنیں پڑی، گرمی کا موسم تھا، تو وہ اٹھے، انہوں نے وہ چادر جھاڑی اور وہ پرنا اپنے سر پہ رکھا اور پھر باتیں کرتے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ تو میں نے کہا نیند آنے لگے تو فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتی ہے، نہ آنے لگے تو کروڑوں کمانے والوں کو بھی بغیر گولی کھائے نہیں آتی ہے۔ تو سوچنا چاہیے لاکھوں کروڑوں کے بندے کے پلاٹ ہوں اور پھر بھی رات کو نیند سکون کی نہ لے سکے، تو اس کا مطلب اس نے سکون، چین اور برکت کہیں پہ بیچ دی تھی، اب صرف نوٹ لے کر گھر آتا ہے۔ ہم میں سے بڑوں کے پاس نوٹ تو ہیں لیکن برکت، سکون اور چین نہیں ہے۔ کاش ہم یہ سوچیں کہ برکت بھی کتنی قیمتی چیز ہے، اور برکت ہی قیمتی چیز ہے۔ اگر ہم برکت حاصل کر لیں تو پھر وہ برکت اللہ تھوڑے میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ سکون اور چین کی زندگی یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ تقوی کا لازمی جز ہے کہ انسان کا لقمہ پاک ہو جائے۔ دوسری بات قرآن کی آیت مکمل کر دوں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ سوال میں بھی سوچوں، یہ آپ بھی سوچیے۔ کل ایک بارگاہ ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر اپنے عمل کا پورا جواب دینا، اور جس بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے اس ذات کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے، علیم بذات الصدور، بند سینوں کی کہانیاں وہ جانتا ہے، علیم خبیر، جاننے والا بھی ہے باخبر بھی ہے، بما تعملون خبیر، جو کرتے اس کا باخبر ہے۔ اس کی شان یہ ہے، وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پر کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا جب تک کہ وہ اس کے قبضہ علم میں نہیں ہو۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں پچھلے درس میں کہہ رہا تھا کہ آپ میں نے کہا پونا کے ارد گرد میں صبح سے درخت ہی دیکھ رہا ہوں، کروڑوں اربوں خربوں یہ درخت اور ان پر لگے ہوئے پتے، کون سا درخت، اس کا کون سا پتا کس وقت گرے گا تو کس جگہ پہ گرے گا وہ خالق جانتا ہے۔ کیا خیال ہے حضرت انسان بازار سے گزرتے ہوئے آپ کی بھٹکتی ہوئی نظر کو نہیں وہ جانتا؟ کیا خیال ہے حضور والا 2 نمبر کو 10 نمبر کو 1 نمبر جھوٹ کے ساتھ جب دکاندار پکڑاتا ہے کیا وہ اس کو نہیں جانتا؟ جو انسان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کا ٹائٹل رکھتا ہے کہ 7 برے آسمانوں میں پھیلی ہوئی زمین سجا کے کہا اے حضرت انسان یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، جس کے لیے سب کچھ بنایا ہے وہ بھٹک جائے تو کیا وہ جانتا نہیں ہے کل اس نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ خالق ہے، اس کے علم میں ہے، اور وہ منتظر ہے جب آؤ گے تمہارے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور تمہارا لکھا ہوا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور جب انسان دیکھے گا تو حیرت سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹے بڑے سارے اعمال اس نے یہاں لکھ دیے۔ وہ انسان دیکھے گا اور تھر تھر کانپے گا، اور اس وقت کا کانپنا، اس وقت کا پچھتانا کچھ حال میں نہیں آئے گا۔ اتنا کڑا دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہا اتنا کڑا دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حمل والی اونٹنیاں اور چیزیں جب گرنے لگیں گی،
وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، لوگ لڑکھڑا رہے جیسے نشے میں کوئی شخص ہلتا ہے۔ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى، اے مخاطب تو سمجھے گا کہ یہ لوگ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا شدید عذاب ان کے اوپر آ چکا ہے۔ اتنا کڑا دن ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جانا ہے، اور ہم نے وہاں پر حساب دینا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے مینیجر ہے بینک میں، تو میں نے کہا آپ کی تو ٹھاٹ باٹ کی نوکری، آپ تو بیٹھتے ہیں تو سائن کرتے ہیں تو پیسے آتے ہیں سارا دن، اور 5 بجے اٹھ کے گھر کو آج کہتے ہیں نہیں حضرت ایسا نہیں، کہتے ہیں ہم نے رات 8 بجے تک وہاں جتنے دن کی ساری انکم ہے وہ پوری کر کے آنا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے 5 بجے کہانی ختم ہوتی ہے، اصل کہانی شروع ہی 5 بجے ہوتی ہے جب حساب دینا پڑتا ہے، اور سارا دن ہمیں پتا ہوتا ہے 5 بجے کے بعد حساب شروع ہونا ہے، ہم 5 بجے تک ہماری آنکھ نہیں بند ہوتی، ہم کھاتے ہوئے سوچ رہتے ہیں مزید کتنا ٹائم رہ گیا، کیسے کیسے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے شام کو پورے کر کے پھر جانا ہے۔ حضور والا ایک بینک مینیجر نے ایک اپنے مینیجر کو حساب دینا ہو تو وہ کہتے ہیں آنکھ غفلت نہیں کھاتی اور نیند اور سکون اور چین نہیں آتا، ہم تو فون بھی اپنا نہیں سنتے کہ شام کو ہم نے حساب دینا ہے۔ بندوں کو حساب دینا ہو تو ٹینشن لگی ہے، اس رب کو حساب دینا ہے، ایک دن کا نہیں دینا، 40 سال کی سانسوں کا دینا ہے، 50 سال کی سانسوں کا حساب دینا، وہ کیسے دینا ہے؟ پھر میں نے اور آپ نے آج سوچنا ہے، آج فیصلہ کرنا ہوگا، 100% خالص زندگی گزارو۔ میں نے پہلے کہا اس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تم لاکھوں نفل پڑھ کے آنا، اس کی کوئی آرزو نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کروڑوں راہ خدا میں خرچ کر کے آنا، 100% خالص کماؤ، جو خالص کماؤ اس میں سے اس کی راہ میں بانٹ دو، جتنا بانٹو گے وہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ مختصر زندگی مختصر پلان کے ساتھ گزارو، تقوی حاصل کرو، اور اس کا میں نے بتایا کہ گناہ کو چھوڑنا ہے، نیکی ضرور کیجئے لیکن جب تک گناہ نہیں چھوڑے گے تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اپنا لقمہ حلال کا کرو، جب تک لقمہ حلال کا نہیں کرو گے پاکیزہ لقمہ نہیں ہوگا، تقوی کی بہار کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری بات، اپنے اوپر یہ تصور غالب رکھو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے ایک بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ جس کا یہ تصور پختہ ہو وہ خیانت نہیں کر سکتا، جس کو پتہ میں نے چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہے، اور جو اس دھوکے میں ہے کہ سب کچھ میں نے ساتھ لے کر جانا ہے اس بیچارے کو نہیں پتا۔ میں کہتا ہوں آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، ہم سب لوگ اپنے اپنے مکان، اپنے اپنے محلات، اپنے اپنے پلازے، اپنے اپنے ڈگریاں لے بیٹھے ہیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا نام کسی کاغذ کسی رجسٹر پر ہے۔ 100 سال آگے چلے جائیں، ہم کا کوئی تصور بھی باقی نہیں ہوتا۔ پٹوار خانوں میں جائیں اور آپ وہاں کی رجسٹریاں نکلوائیں، جن زمینوں جن پلازوں پہ ہم آج نازا ہیں 100 سال پہلے ان پر کسی اور کے نام تھے، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے ہم نے یہاں رہنا ہے، لیکن آج ان کے نام نہیں ہے۔ آج ہم اس دھوکے میں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، صاحب ہم نے نہیں رہنا۔ 100 سال آگے، آج 2020 ہے، آپ 100 سال آگے چلے 2120 میں کھڑے ہو جائیں، ہم میں سے کسی کا نام تصور باقی نہیں ہوگا۔ وہ رجسٹریاں جو ہم اولادوں کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، کل وہ اولادیں بھی شاید 100 سال بعد نہ ہوں۔ کس دھوکے میں انسان زندگی گزار رہا ہے؟ جس نے یہ زمین یہ کائنات بنائی ہے اس نے خود کہا بنا کے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، جس نے بنایا وہ کہتا ہے تیرے لیے بنایا، لیکن وہی فرماتا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑی سی ہے۔ جس نے بنائی ہوتی ہے اس کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ کمپنی والے کوئی موبائل بناتے ہیں، کوئی اور مشین بناتے ہیں، ساتھ میں لکھتے ہیں 2 سال کی وارنٹی، کیونکہ انہوں نے بنایا اس کو پتہ ہے 2 سال چلے گی۔ جس نے بنایا سب کچھ بنا کے کہا تیرے لیے بنایا، اور پھر پتہ کیا کہا یہ ساری دھوکے کی زندگی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس نے بنایا بنا کے کہا یہ دھوکہ ہے، اصل آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ بڑا نادان ہوگا دھوکے کو ہی حقیقت سمجھ گا، اور کل کا پچھتاوا اس کی آنکھ کھول دے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔
آنے والا وقت نہ جانے، میری یہاں آنے سے پہلے زندگی زیادہ تھی، اب میری زندگی کے 50 منٹ اور کم ہوں گے، لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں صاحب ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ میری زندگی کا اور گزر گیا، آپ کا بھی بیت گیا، ساتھ کچھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اخلاص سے خالص زندگی گزارو اور اتنی پیچیدگیوں میں نہ الجھ جانا کہ تمہیں واپس پلٹنا بھی بھول جائے۔ آؤ اپنی زندگی کو پلان کرو، منصوبہ بندی کرو۔ ایک لمحے کے لیے یہاں سے سب کچھ چھوڑنا پڑے، اگر ماضی دھندلا ہے توبہ کے آنسوں سے اس کو صاف کر لو، آنے والے کے لیے عہد کرو، جھوٹ نہیں بولنا، تقویٰ حاصل کرنا ہے اور ہدایت قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔